اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 7 رمضان المبارک 1436 ہجری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول رمضان کا پہلا عشرہ رحمت تقریباً گزرتا چلا جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور روزے داروں کے روزے، عبادات اور دعائیں قبول فرما لے۔ کل بھی مالی قربانی کے بارے میں چند باتیں ذکر ہوئی تھیں، آج مزید چند ایک امور مالی قربانی کے بارے میں عرض کروں گا۔ رمضان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی سزا اور غضب سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے حصہ پائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ خدا کے غضب کو دور کرتا ہے، بس رمضان کے ساتھ مالی قربانیوں کو شامل کر لیا جائے تو گویا یہ دونوں عبادات مل کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کی راہیں آسان کر دیتی ہیں۔ یہ معاملہ، یہ بات ایک اور حدیث سے زیادہ واضح ہوتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی نیکیاں اور عبادات آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، راستے میں اٹکی رہتی ہیں، اور انہیں صدقۃ الفطر آسمان پر لے کر جاتا ہے۔ تو فطرانہ یا عربی میں اور حدیث میں صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ رمضان میں اسی واسطے فرض کیا گیا کہ انسان صرف روزے اور بدنی عبادت پر انحصار نہ کرے، بلکہ مالی قربانی کر کے روزے کو ہر جہت اور پہلو سے سجا کر خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرے۔ گویا صدقۃ الفطر یا فطرانہ رمضان کی نیکیوں اور عبادات کی قبولیت کا ایک ضامن ہے، اسی لیے جلد از جلد صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ بر وقت وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ اور رمضان المبارک میں فدیہ بھی ایک ایسی عبادت اور مالی قربانی ہے کہ جس طرح روزہ صحت مند پر ضروری ہے، اسی طرح ہر صاحب عذر شخص کو فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب استطاعت روزہ رکھنے کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی انسان استطاعت رکھتا ہو تو روزہ رکھنے کے باوجود وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اپنے فضلوں سے پوری فرما دے۔ رمضان میں خواتین اپنے زیورات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہیں۔ دوسری مختلف مالی تحریکات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تحریک جدید اور وقف جدید کے علاوہ مریم شادی فنڈ میں عطیات دے کر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نادار، مریضوں اور مستحق لوگوں کی مدد کر کے بھی رمضان کی برکات سے حصہ لیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے
اور نفلی صدقہ کرنے والے کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض زکوٰۃ ادا کرنے والے کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اور بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں خیرات کیا جائے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں بہت کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ تیز چلنے والی آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے، اور در حقیقت یہ قومی ترقی کا ایک بہت بڑا گر ہے کہ انسان اپنی چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تمام قسم کی تباہیاں اس وقت آتی ہیں جب کسی قوم کے افراد میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان کی چیزیں انہی کی ہیں اور دوسروں کا ان پر کوئی حق نہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، آج کل کے زمانے میں جب انسان کی ضروریات بڑھ گئی ہیں، قسم ہا قسم کی ایجادات کی وجہ سے انسانی ترجیحات اور خواہشات بھی مختلف ہو چکی ہیں، ان حالات میں مالی قربانیاں یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مالی قربانیوں کی اس زمانے میں ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یقیناً یہ نفسوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس طرف بھی توجہ دیں۔ یہ قربانیاں آپ کی اور آپ کی نسلوں کی دنیا و آخرت سنوارنے کی ضمانت دیتی ہیں۔ بس ہمیشہ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ مالی قربانی اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔